अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इरफान शाह। आज हमारे न्यूज़ ग्लोब के स्टूडियो प्रोग्राम में अवामी बैठक में जिन शख्सियात को दावत दी है, आज जो उस पर बातचीत होगी वो है ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग। ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग पूरी दुनिया परेशान। खलीजी ममालिक जो हैं वो तनाव और कशीदगी का शिकार और हालत जंग में हैं। आबनाए हर्म्स पर ईरान की हिकमत अमली से तेल और गैस की ट्रेड बंद। दुनिया में तेल की कीमतें आसमान पर। इसराइली अमेरिका के दिफाई निज़ाम फेल। दुनिया आलमी जंग की तरफ जा रही है। आज हमारे अवामी बैठक के प्रोग्राम में मौजूदा हालात पर बातचीत करने के लिए जिन शख्सियात को हमने दावत दी है मैं उनका तारुफ कराता जाऊँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुजाहिद बशीर गुरमानी साहब, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और कानून की दुनिया में अपना मकाम रखते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब मुजाहिद बशीर गुरमानी साहब। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अहमद शहजाद बिलोच साहब, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, सदर हैं वकला विंग पाकिस्तान सराइकी पार्टी रजिस्टर मुल्तान के। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जावेद इकबाल अंसारी साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और साबिक असिस्टेंट अटार्नी जनरल पाकिस्तान और साबिक एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब। मैं तीनों शख्सियात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज हमारे न्यूज़ ग्रुप के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। मैं सबसे पहले मुजाहिद बशीर गुरबानी साहब से आगाज़ करूँगा। गुरबानी साहब बताइएगा कि मुश्तबा खामनेई को ईरान में सुप्रीम लीडर चुन लिया गया और लाखों लोगों ने उनकी हिमायत में इज्तिमा करके हिमायत की और उनकी बेत की। इस हालात में ये पैगाम किस तरफ जाता है? बहुत शुक्रिया सर। ऐसे है कि देखें, ईरान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। जी जी। ईरान के लोगों का मसला है, उन्होंने अपने एक लीडर को एक जंग में खोया और दूसरा लीडर उन्होंने मुंतखब किया। जी जी। ये उनके शहरियों का एक आज़ाद फैसला है, उनका हक है। उन्होंने बाकायदा तौर पर खबरगान उनका एक इदारा है या उनकी एक मशावरती कौंसल है जो इस प्रोसेस को देखती है, मशावरत करती है, लीडरान का चुनाव करती है, जो स्टेट के सरबराहान मुकर्रर करती है। बाकायदा उनका इंटरनल कोई वोटिंग सिस्टम भी है। तो उस इंटरनल वोटिंग सिस्टम के तहत और उनके खबरगान के जो भी सरबराहान हैं, उनकी वोटिंग के ज़रिए और उनकी मशावरत के ज़रिए उन्होंने अपना एक सरबराह मुकर्रर किया है। ये उनका बेसिक राइट है। बहुत अच्छा किया है, अप्रिशिएटेबल है। इसमें किसी और कंट्री की तो इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। इससे पहले बयानात आ रहे थे ट्रंप के कि जो है न्यू सरबराह का तयन करने में मुझसे मशावरत ली जाए, या हम इंटरफेयर करेंगे, या हम अपनी मर्ज़ी का जो हमारी पॉलिसी को ऑन करे हम उस सरबराह को तैनात होने देंगे। तो ऐसा ना उनका हक है, ना ऐसा वो कर सकते हैं। एक धौंस धांधली ज़बरदस्ती टेररिज्म स्टेटमेंट थी जिसको उन्होंने डिक्लाइन किया ईरानियों ने। तो मैं तो पर्सनली अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छा किया। उनका अपना मुल्क है, उनका अपना फैसला है। दे हैव राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, देयर लीडर। ओके, अहमद शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। आप बताइएगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान दफाई मुआहदे और ईरान के सऊदीया में अमेरिकी एयर बेसिस पर हमलों के क्या असरात होंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा कि जंग जो होती है किसी एक खित्ते में होती है, तो किसी एक मुल्क में होती है, तो पूरा खित्ता जो है वो उसकी असरात जो है उस पर आते हैं, मुरतब होते हैं, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो कॉमन पीपल पब्लिक को जो है वो फेस करने पड़ते हैं। और ईरान जंग में जो करंट पोजीशन है वो जो नज़र आ रही है वो ये है अब तक कि ये जो इसराइल है और अमेरिका है, ये इलीगली इस पे अटैक किया है और गैर कानूनी तौर पे अपने चौतराहट जमाने के लिए जहाँ दिल चाहे जिस मुल्क पे कब्जा करना चाहे तो चढ़ दौड़े, बनती नहीं इंटरनेशनल तौर पे भी।
اصل میں یہ ہے سارا جو ہے ریسورسز کا جنگ ہے. سب سے پہلے دیکھیں کہ اس نے جو ممالک تھے سعودیہ، یو اے ای، باقی جو مدنیات والے اسپیشلی جو ہے جن سے تیل نکلتا ہے، ان کو معاشی طور پہ انہوں نے اپنے انڈر کیا ہے، اور جو اس کے انڈر نہیں ہے اس کو انہوں نے جنگ میں الجھا دیا ہے. جس طرح پہلے عراق کا کیا ہے کہ تمام جو زیر زمین ان کے ریسورسز تھے ان پہ قبضہ کیا ہے. اس کے بعد دیکھیں جو اسی جنگ کا جو ہے وہ کویت پہ ہوا ہے، ریسنٹلی وینزویلا پہ کیا ہے، اب جو ہے عراق پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے. جہاں تک سعودیہ اور پاکستان کے دفاعی معاہدے کی بات ہے تو یہ تو جب سے پاکستان بنا ہے وہ تو سعودی عرب، کیونکہ ہماری جو مقدس مقامات ہیں جہاں سے اسلام پھیلا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اللہ پاک کا جو ہے وہاں پہ گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، تو آل اوور ورلڈ جو ہے اس کو تو بڑا متبر اور متبرک جگہ ہے، اس کو تو سبھی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور بینگ اے مسلم جو ہے وہ تو ہر کوئی اس کو جو ہے دفاع کرنے کے لیے تیار ہے. اور جو ایران نے بڑا کلیئرلی میسج دیا ہے کہ ہمارا جو موقف ہے، ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف وہی جگہ ہے جو امریکہ اور اسرائیل یوز کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کے نہیں ہے. اب دیکھیں سعودی عربیہ اگر کوئی اسپیسیفک جگہ جو ہے وہ اگر دے رہا ہے کہ یہاں سے آپ بیٹھ کے اٹیک کرو ایران پہ، تو ایران کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ امریکہ کی جو اسپیسیفائی جگہ لی ہوئی ہے اس پہ اٹیک کر سکتا ہے وہ، کیونکہ جنگ ہے. سعودیہ پہ وہ اٹیک نہیں کر رہا کسی بھی حوالے سے، نہ اس کی ریفائنری پہ، نہ پبلک پہ، نہ ہی کسی اور ادارے پہ. اور اسی طرح انہوں نے یو اے میں جو کیا ہے، یا قطر ہے، یا دوسرے جو ممالک ہیں جن پہ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے تھے امریکہ نے بیسز بنائی ہوئی تھی، صرف ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. اگر اس کے ریبٹ میں دیکھیں تو جنگ کے بھی کوئی اصول قوانین ہوتے ہیں جو کسی حوالے سے بھی اسرائیل اور امریکہ نے نہ پہلے کبھی ان کا پاس کیا ہے نہ ابھی پاس کر رہے ہیں. بچوں کے سکول پہ میزائل مارنے کا اور ان کی شہادتیں دیکھیں نا، بڑا افسوسناک عمل ہے. کسی صورت اقوام عالم کو یہ برداشت نہیں کرنا چاہیے، اور بڑا کلیئر میسج انہیں دینا چاہیے کہ جنگ جو ہوتی ہے وہ اس کے جو قوانین ہوتے ہیں کم از کم ان کو پاس کرنا چاہیے، ان کے اندر رہنا چاہیے. بچوں کو، عام پبلک پہ، اس کو جو ہے کامن سٹیزن پہ جو ہے وہ اٹیک کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے سعودیہ کا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی اس جنگ کی وجہ سے کسی حوالے سے بھی وہ جو ہے خراب نہیں ہوگا، اور نہ ہی جو ہے اس جنگ میں پاکستان کو کودنے کی یا پاکستان کو آنے کی کسی حوالے سے ضرورت ہے. بلکہ ہم تو میرے بھائی ابھی گرمان صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ ان کا انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے، انہوں نے چنا ہے اپنا رہبر، ان کی جنگ ہے، وہ اپنی سروائیول کی لڑ رہے ہیں. تو وہ نہ ہم سے کسی حوالے سے ہم اس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، نہ ہی کسی حال. البتہ عالمی قوانین کی پابندی جو ہے جنگ کے حوالے سے تمام ممالک کو جو جنگ میں انٹر ہیں انہیں کرنی چاہیے. جاوید اقبال انصاری صاحب کی طرف آتے ہیں. انصاری صاحب بتائیے گا کہ امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن اور نیتر یاہو پر کرپشن کے الزامات کے بعد ایران پر حملوں کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل آپ کے ادارے نے نیوز گلوب میں اسپیشلی سلیم رحمان میو صاحب، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے یہ موقع فراہم کیا. جو گفتگو گرمانی صاحب نے فرمائی، بلوچ صاحب نے فرمائی، میں اس سے ایگری کرتا ہوں ٹوٹلی. میں اس کو دو تین حوالوں سے دیکھتا ہوں اس وار کو جو اسرائیل امریکہ ورسز ایران ہے. کہ نمبر ون تو یہ ایک طرح سے مسلمانوں کا ٹیسٹ ہے، مسلم ممالک کا ٹیسٹ ہے کہ یہ کتنی فورس رکھتے ہیں. اس سے پہلے جو کچھ غزہ میں ہوا، جو ظلم و بربریت کا بازار گرم ہوا، جتنے انسانوں کی جانیں گئیں، میں اپنی لائف پہ آتا کرتا ہوں تو یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا معرکہ تھا، افسوسناک پہلو وہ سامنے آیا. اب یہ اچانک جب اسرائیل کے تھرو یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو یہ خدشات نہ ہوتے کہ امریکہ اٹامک انرجی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے
بہت قریب ہے کہ وہ اٹامک انرجی کو اس کو پروسیس کو کمپلیٹ کر لے گا، تو جو ہی انہوں نے بھانپا کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے تو انہوں نے فوری طور پر اس کو روکنے کی کوشش کی، اور اسپیشلی یہ مسلم ممالک پہ ایک چیک تھا۔ ہم تو شکر گزار ہیں اللہ پاک کے کہ اللہ نے اس وقت ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسی قیادت نصیب فرمائی، اور انہوں نے ان کی ٹیم میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور وہ ہر آدمی جس کا کنٹریبیوشن پاکستان کو ایٹامک پاور بنانے میں تھا، ان کی وجہ سے آج پاکستان بچا ہوا ہے، ورنہ پاکستان تو ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ ہوتا۔ پاکستان قوم کے مزاج کو یہ سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ آج کی جو عسکری قیادت ہے، عسکری اور سیاسی قیادت دونوں مل کر جس طرح سے یہ ہر محاذ پہ اس کو فیس کر رہی ہے، اور اس میں آج بڑا اہم رول ہے، اور اس میں خاص طور پر سپہ سالار فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا بہت اہم کردار ہے۔ اور حال ہی میں جو سعودی عربیہ سے پاکستان کے ڈیفنس ایگریمنٹس ہوئے اس حوالے سے، اور حال ہی میں ان کا دورہ جو تھا وہ اسی لحاظ سے تھا، جیسے بھائی بلوچ صاحب بتا رہے تھے کہ ایران نے ان پلیسز کو ٹارگٹ کیا ہے جہاں سے انہیں یہ تھا کہ ان اڈوں سے ایران پر اٹیک ہو سکتا ہے، اور وہ ایران پہ اٹیک بنتا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ ہے پوری مسلم ورلڈ کے لیے کہ یہ آنے والے حالات جو نہ صرف مسلم ممالک کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، بہت بڑا ڈیمیج دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ یہ عالمی جنگ کی طرف بڑھنے کے خدشات اس میں موجود ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے، چونکہ اس سے پہلے ہی پاکستان سعودیہ سے جو معاہدات دفاعی ہوئے جس میں یہاں تک کہا گیا کہ سعودیہ پر حملہ جو ہے وہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا، یہ بہت اہم پوائنٹ تھا، اور اس میں چونکہ یہ خطرات ہر وقت موجود رہتے تھے کہ کسی بھی وقت ایران اور سعودیہ خدا نخواستہ متحارب ہو سکتے ہیں، اور امریکہ کی بیکنگ اور اس طرح سے، تو امریکہ اسرائیل تو اس کی ایک کالونی ہے یوں سمجھیں، اور پیچھے امریکہ ہے، تو اس جنگ کے پھیلنے کے اثرات ہیں، اور اس کے پھیلنے سے جو ہے جو جیسے ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے کہ اس کے تو اس خطے پہ اور پوری دنیا پہ بہت اثرات مرتب ہوں گے، مہنگائی کے طوفان آ سکتے ہیں، اور یہ جو ایران کے ہمسایہ ممالک خاص طور پہ پاکستان اور مسلم ممالک جہاں پہ آلریڈی انسٹیبلٹی اتنی ہے کہ ہر محاذ پہ مہنگائی کے خلاف لڑا جا رہا ہے، تو یہ تیل کی قیمتیں، اور اس سے پاکستان میں تو 1 روپیہ تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو یہاں پہ دوسری چیزیں جن میں تیل کا کوئی مصرف بھی نہیں ہے وہ 20 روپے بڑھ جاتی ہیں۔ پاکستان کے بدقسمتی سے انوائرمنٹ ایسا رکھا گیا ہے شروع سے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب مسلم ممالک کو اکٹھا ہو کر اس میں فوری طور پر مداخلت کرنی چاہیے، اور ٹرمپ کو یا USA کو، اسرائیل کو یہ میسج جانا چاہیے کہ وہ فوری طور پر یہ اس کو بند کرے۔ پھر اس سے بڑی بات جو بلوچ صاحب نے کی ہے کہ یہ جنگی جرائم کی جو خلاف ورزی ہے، جنگیں تو دنیا کی ہسٹری میں ہوتی آئی ہیں، لیکن اس کے بھی کوئی اصول، کوئی قوانین، کوئی بار وہ پوری دنیا پہ لاگو ہوتے ہیں، وہ بین الاقوامی طور پہ اس کی کلم کلا وائلیشن، شہروں پہ حملے، اسکولوں پہ حملے، بچوں پہ حملے، اور اس طرح اسپتالوں پہ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو موجودہ اس کو فوری طور پہ روکنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو موجودہ حالات جا رہے ہیں تو امریکہ جو ہے ایران پر زمینی وار کر سکتا ہے، زمینی حملہ کر سکتا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا زمینی حملہ تو ان کا بنتا نہیں ہے، چونکہ اس کا کوئی بارڈر، کوئی اس کا وہ زون ایریا بنتا ہی نہیں ہے، وہ تو اسی طرح سے دوسرے ممالک کو، لیکن میں ایکچولی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا ہمارا ٹیسٹ ہے، اور یہ ہمیں ہی اکٹھا ہونا پڑے گا، ہم سے مراد مسلم ممالک کو، اور ہمیں بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے، اور یقیناً جو ابھی فیلڈ مارشل صاحب سعودیہ گئے ہیں اور وہ ان کے جو ملاقات ہوئی ہے ڈیفینس سے بھی اور شاہ سے بھی، تو یقیناً کچھ معاملات پہ سنجیدگی سے غور کیا گیا ہے۔ میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ اس کے مثبت نتائج نکلیں گے، جہاں تک نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا، آگے انشاءاللہ۔ اوکے، آتے ہیں مجاہد گرمانی صاحب کی جانب۔ گرمانی صاحب بتائیے گا، روس اور چائنا نے فوری جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟
مطالبہ کیا ہے؟ یہ تو ہونا چاہیے، پر ہمیں بھی کرنا چاہیے، اس سے پہلے پاکستان کو مطالبہ کرنا چاہیے تاکہ فوری جنگ بند کرے اسرائیل اور امریکہ، انٹروین کرنا چاہیے۔ ابھی بھی میرے دوست فرما رہے تھے کہ اس میں پاکستان کو بھی بلکہ پوری مسلم امہ کو، یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے دوست، ہمارے لیے ٹیسٹ ہے کہ ہمیں یونائٹ ہو کے، ہم 56 سے پلس کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز، ہم سٹینڈ لیں، انٹروین کریں، جنگ بندی کے لیے کاوشیں کریں۔ چائنا نے سٹینڈ لیا ہے، بہت اچھا لیا ہے، روس نے بھی صحیح سٹیٹمنٹ دی ہے، ہمیں بھی یہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے، جو انفارچونیٹلی پراپر کوئی ہماری طرف سے ایسا سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ شاید ہم اس سٹیج پہ نہیں ہیں، اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں، یا ہمارے اوپر جو غلامی کا ایک عنصر حاوی ہے اس کو ترجیح دیتے ہوئے ہم ابھی پیچھے ہیں، ادروائز ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ فوری جنگ بندی کے لیے تدارک کرنا چاہیے، تمام ممالک کو کرنا چاہیے، پوری دنیا کو کرنا چاہیے۔ یہ اسرائیل امریکہ کی جنگ کے اثرات صرف ایران پر تھوڑی ہیں، پوری دنیا پر ہے۔ مجھے صاحب آپ بتائیے گا کہ امریکہ اسرائیل حملوں میں ایران کے حملوں کو اسرائیلی دفاعی نظام روکنے میں ناکام، اسرائیل میں تباہی، میڈیا کوریج پر پابندی عائد کیوں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، وار میں ویسے تو پوری دنیا میں جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں وہاں بھی ایک سینسرشپ ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان میں میڈیا پر بہت ساری پابندیاں ہیں، کوئی وار نہیں ہے، کوئی عام حالات میں بہت ساری نیوز سینسر کی جاتی ہیں، بہت ساری ریسٹرکٹ کر دی جاتی ہیں۔ پہلے ایک دور میں تو باقاعدہ سینسرشپ کے لیے جگہ چھوڑتے تھے، لوگ آبزرو کرتے تھے کہ یہاں پر یہ نیوز ہونی تھی۔ تو اب تو وہ زمانہ تو نہیں رہا، مختلف پابندیوں کی وجہ سے سینسرشپ کے جو خالی جگہیں ہوتی تھی وہ ختم کر دی ہیں، مگر سٹرکٹ کنٹرول پیمرا وغیرہ کے ذریعے تو ہے۔ اب امریکہ میں بھی میڈیا واچ ڈاگ کا کام کرتا ہے، اس کے اوپر ایک بڑی ہسٹری ہے۔ تو نیوز ریسٹرکٹ کرنا، سینسر کرنا، سنسنی پھیلانا، غلط نیوز دینا، جنگوں کے دور میں تو پوری دنیا میں جب جہاں جنگیں ہوئی ہیں تو فالس انفارمیشن، فالس نیوز ہر سٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے۔ اسرائیل بھی صاف ظاہر ہے اپنے لاس، کون سا لاس دکھانا ہے دنیا کو، کون سا نہیں دکھانا، اس پالیسی کے تحت سم ریسٹرکشنز ہیں اور سم فالس نیوز کا سپریڈ ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ روٹین میٹر ہے، ہوتا رہتا ہے، اور جنگ میں عموماً فالس نیوز کو ترجیح دی جاتی ہے۔ احمد شہزاد بلوچ صاحب کی جانب آئیں گے۔ بلوچ صاحب بتائیے گا، ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ اور جھوٹی خبروں سے میڈیا وار کا بھی بھرپور استعمال کر رہے ہیں، ایران میں بھی ایمانی جذبے سے مقابلہ کر رہا ہے، نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیں جی، اگر ہم تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھیں تو ایران کی جو دھرتی ہے، عراق، ایران، یہ جو دھرتی ہے اس پہ ہمیشہ جنگ و جدل رہی ہے، اور بینگ اے مسلم یہاں پہ فتح شکست کا تو میں تجزیہ نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ یہ بحیثیت قوم ہمیشہ ابھر کے سامنے آئے ہیں۔ جب قومیں ابھرتی ہیں تو پھر وہ شکست نہیں دیکھا کرتی، وہ ہمیشہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑتی ہیں، اور سروائیول کی جنگ جب ہوتی ہے تو وہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سروائیو کرتی رہتی ہیں۔ اور جہاں تک ٹرمپ کی بات ہے، یہ تو جھوٹوں کا سمجھ لیں کہ پلندہ ہے پورا۔ یہ تو ایک نعرہ لگا کے آیا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ کسی وار میں اب انوالو نہیں ہوگا، ہماری معاشرت ان وارز کی وجہ سے ڈاؤن ہوئی ہے۔ اور دیکھیں اس کو کوئی ٹائم پیریڈ زیادہ نہیں ہوا، پھر وہ اسرائیل اور گٹھ جوڑ بنا کے پھر وہ انہوں نے مسلم ممالک پہ اٹیک کرنا ہے، پہلے وینزویلا پہ کیا ہے، اب ایران پہ کیا ہے، نیس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ جو مجھے جہاں تک یہ اس کی جو آبزرویشن ہے وہ نظر آتا ہے کہ ذہنی طور پہ نا یہ بندہ ہی از ناٹ فٹ فار دیٹ پوسٹ، کہ وہ ایک اتنے بڑے ملک کا جو ہے وہ صدر بنے، جہاں پہ وہ ایک پوری قوم کو ایک نعرہ دے کے آتا ہے کہ ہم امریکہ جو ہے اب کسی جنگ میں نہیں جائے گا۔ پھر اس نے جنگ جو ہے جب بنتے ہی جنگوں کا آغاز کیا ہے، اور جو ایران ہے وہ بحیثیت قوم کبھی بھی ان سے شکست نہیں کھائے گا، وہ مر جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، پھر بھی بحیثیت قوم ہی رہیں گے، شکست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ۔ جی انصاری صاحب کی طرف آتے ہیں۔ انصاری صاحب بتائیے گا کہ امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ اور خلیجی ممالک کے درمیان شدید کشیدگی ختم ہونے کے امکانات واقع ہیں؟
जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी होपफुल। और वैसे भी आप देखें तो खलीजी ममालिक, सऊदी अरब या इन ममालिक की तो हमारी आपस में जंग का कोई जवाब बनता ही नहीं है। यही तो वो कुव्वत है मुसलमानों की। गल्फ हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, इवन ईरान हुआ, ये पाकिस्तान, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पे एक अपनी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि ये शहीदों की कुर्बानियों की वजह से बना ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे से इसका वजूद में आया। तो ये जो खलीजी ममालिक और इनकी मतलब इनके तो वैसे ना बनते हैं, ना मुझे उम्मीद है ना ये होंगे, क्योंकि ना मुस्लिम दुनिया इसकी मुतहम्मल हो सकती है, ना पूरी दुनिया इसकी मुतहम्मल हो सकती है। आपका दुनिया के जो तेल के ज़खायर हैं वो सबसे ज़्यादा खलीजी ममालिक में, ईरान में और सऊदी अरेबिया में है, और ये तो सारी दुनिया हमारी मोहताज है ये इस मामले में। और इसी को चेक करने के लिए, तो इसी को रोकने के लिए तो ये सारा कुछ हो रहा है, और ये अनकरीब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और मुझे आइंदा कोई खदशात नज़र नहीं आते कि मुस्लिम ममालिक के मुताबिक ना हम इसके मुतहम्मिल हो सकते। ओके, गुरबानी साहब की जानी बातें। गुरबानी साहब बताइएगा कि पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब कशीदगी और जंग बंदी के लिए किरदार अदा कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ क्यों? बिल्कुल किरदार अदा कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ क्यों? इसमें हमारी लीडरशिप का फॉल्ट है। और हम चूँकि अभी अरसा नहीं हुआ, 4 माह 6 माह पहले कह चुके हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, और हम अभी तक उस पीस प्राइज़ के स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। और हमारी वहाँ अमेरिका में बहुत तारीफ़ें भी हुई है, और हम उस नज़रिए को फॉलो कर रहे हैं। और हम मेरे ख़्याल में अपने आप को गैर ज़रूरी कमज़ोर किए बैठे हैं और गैर ज़रूरी किसी और के ताबे हुए बैठे हैं। हमें किसी और की ताबेदारी करने के बजाय एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनानी चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेट चलानी चाहिए, उसके नतायज कुछ भी हो। जैसे ईरान अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट की हैसियत से काम कर रहा है, अपनी पॉलिसी फॉलो कर रहा है। ईरान ने किसी से, अमेरिका से, इसराइल से कोई जंग स्टार्ट नहीं की। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई, वो अपनी सर्वाइवल कर रहा है और करनी चाहिए, और इंशाल्लाह करेगा, कामयाब रहेगा। पाकिस्तान ने माजी में भी अफ़गानिस्तान में अमेरिका की जंग लड़ी, अब अगेन अफ़गानिस्तान में अमेरिका की जंग में घुसे हुए हैं। इंडिया में भी एक प्रॉक्सी वार शुरू हो जाती है, फिर एक मैरिज सिस्टम के साथ ख़त्म हो जाती है। अब हमारे ऊपर कोई, हम जितनी भी किसी की प्रॉक्सी वार में शमूलियत का अख्तियार कर ले, उसके कोई फ़वायद नहीं होने, नुकसान ही होने हैं। फ़वायद हमेशा इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है अपने आप को आगे लेके जाती है, तो अपनी बका रखती है। जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं होती, वो उनका कोई मकाम नहीं होता दुनिया में। ओके, बस हम आखिरी अपना सवाल मकाम खुद खो रहे हैं। जी, प्रोग्राम का भी टाइम खत्म होने वाला है। आखिरी सवाल जी, अहमद शहजाद बलोच साहब आपसे, ईरानी कौम मुत्तहिद ईरानी ख़वातीन का कफन बांधकर मुश्तबा आम नई की हिमायत का ऐलान किया, इस जज्बे को अमेरिका, इसराइल शिकस्त दे सकेंगे? नहीं, देखिए, जब कौमें होती हैं ना, कौमों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। या तो उनको पहले डिवाइड किया जाता है, जो अमेरिका ने पूरी कोशिश की है, डिवाइड नहीं कर सके। डिवाइड तब होते जब सैयद अली खामनाई जो थे सुप्रीम लीडर, उनकी शादी के बाद ये हो जाते। इन्होंने वहां से लेकर यहाँ तक ये हफ्ता 10 दिन का जो टाइम गुजरा है, इस टाइम में भी वो मुत्तहिद रहे हैं। बहैसियत कौम उन्होंने अपने आप को मनवाया है, और उन्होंने अपने बहैसियत कौम भी अपने नए लीडर को उन्होंने चुना है। और मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन हालात में, जंग के दौरान भी, जब आप पे बमबारी हो रही है, आपने अपना लीडर चुना है और उस पर खुश भी हो रहे हैं, और एक दूसरे को जो मुबारकबादें दे रहे हैं। कौमें ये होती हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके इस इक़दाम को कि ख़वातीन, बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग जितने भी हैं, बहैसियत कौम उन्होंने उसको जो है मुबारकबाद दी है। और उसकी क़यादत में जो मैं देख रहा हूँ, वो इंशाल्लाह जो है वो उसकी जो नया लीडर उन्होंने चुना है, उसकी क़यादत में ये कभी हारेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। और इंशाल्लाह वो दिन देखेंगे हम सब मिलके कि ये बहैसियत कौम ये जंग जीतेंगे इंशाल्लाह। अंसारी साहब, आप क्या राय रखते हैं इस पर?
जी मैं एग्री करता हूँ बलोच साहब जैसे फरमा रहे हैं मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस जंग ने ये जो इसराइल ने अचानक अटैक करके किया है कि पूरी दुनिया की हमदर्दियाँ अमूमी तौर पर ईरानी कौम के साथ हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक तो बिल्कुल उनके अवाम जो हैं वो इस पे बिल्कुल मुत्तहद हो गए हैं कि ये इस जुल्म के ख़िलाफ़ हमें खड़ा होना चाहिए और इसी में हमारी बका है और ज़रूर इसमें यूनिटी की ज़रूरत है। जो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, बलोच साहब ने भी कुरबानी साहब ने बात की है, हमें यूनिटी की ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम यूनिटी में हैं तो बाकी मामला भी ठीक है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाता है।